मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, इस साल मुक़द्दस इस्लामी महीने माह रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुल्क में दहशतगर्दों जो खुद को मुसलमान समझते हैं और जहाद का फरीज़ा समझकर मुसलमान मुल्क पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं। अगर देखा जाए पिछले 10 सालों से इस साल मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक के दरमियान वो अपने मसल्लह हमले रोक दिया करते थे, लेकिन पाकिस्तान में हालिया बरसों में तशद्दुद के मजमूई तौर पर देखा जाए हमले तेज तार होते जा रहे हैं। पाकिस्तान थिंक्स टैंक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडी ने आज एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि इतवार को माह रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने के बाद मुल्क में कम से कम 84 दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर हमले किए। ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। ये रिपोर्ट में एक मुतात अंदाजे के मुताबिक ये अदाद शुमार जारी किए। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया गुज़श्ता साल माह रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ 36 हमले हुए थे। अगर देखा जाए इस साल दुगने से ज़्यादा इन दहशतगर्दों ने जो अपने आप को तरीके तालिबान, अल-मशहूर फितनतुल ख़वारिज, BLA और मजहबी इंतहापसंद रमज़ानुल मुबारक के एहतराम को पामाल करते हुए मुसलमान मुल्क के ऊपर दहशतगर्दाना हमले करते रहे। मेरे अजीज दोस्तों, अगर देखा जाए तरीके तालिबान ने नवंबर 2022 में हुकूमत के साथ यकतरफा जंग बंदी ख़त्म कर दी थी और दूसरी तरफ BLA ने भी बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा किया और इन दोनों तंजीमों के गठजोड़ ने मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात में हैरत अंगेज़ तौर पर इजाफा किया। अगर ये देखा जाए 11 मार्च को बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक के वाक़ये के पीछे तंजीम BLA का हाथ था। इस वाक़ये में गैर मुसद्दक़ा इत्तला के मुताबिक 25 अफराद हलाक हुए, मगर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक 36 दहशतगर्द हलाक हुए और 31 मुसाफिर शहीद हुए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये वाक़यात हमें बता रहे हैं कि अवामी एतमाद में कमी वाक़या हुई। अवामी एतमाद को बहाल करने में सबसे अहम ये गिना जाता है, सबसे पहले माह रमज़ानुल मुबारक का एहतराम किया जाए। इस माह में जितनी भी आपके इख्तलाफात हैं वो ख़त्म किए जाएं और माह रमज़ानुल मुबारक में अपनी तरफ से
ایک دوسرے پر حملہ کرنا بند کیے جاتے تھے، مگر اس سال رمضان المبارک کے پہلے 3 ہفتوں میں 61 ریکارڈ حملے ہوئے، جبکہ گزشتہ رمضان المبارک میں کل 60 حملے ہوئے تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اعداد و شمار ہمیں یہ بتا رہے ہیں پاکستان میں افراتفری، شورش، بدامنی پھیلانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان واقعات میں سیکورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کے لحاظ سے پاکستان پچھلی 1 دہائی میں سب سے زیادہ واقعات ہوئے۔ یوں 2 مارچ 2025 سے لے کر 20 مارچ 2025 کے درمیان 56 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، دہشت گردانہ حملوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف گروپوں نے آپس میں اتحاد کر لیا۔ بلوچ دڑے آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں، ان میں پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے، نوجوان طبقہ بھی ہے، اور بلوچستان کے سردار، وڈیرے، نواب وہ بھی کسی نہ کسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح BLA کے ساتھ ہاتھ ملا سکیں، مگر BLA ان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکاری ہیں۔ اگر دیکھا جائے شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان کے علاقے میں حافظ گل بہادر کا دڑا پاکستانی طالبان سے زیادہ خوفناک اور خطرناک حد تک خطرات کو پاکستان کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے اور بے دڑک ہو کر خود کش حملے کرتا ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے بنو کینٹ کے اوپر جو حملہ ہے وہ بھی گل بہادر دڑے نے کیا۔ میرے عزیز دوستو، ساتھ یہ بھی ہے لشکر اسلام جو خیبر پختونخوا میں زیادہ فعال ہے، جیسی کالعدم تنظیموں کا یا بھی ہوا ہے۔ پاکستان یہ سارے الزامات اپنے ہمسایہ ملک افغانستان میں طالبان کی موجودگی پر ان گروہوں کو پناہ دینے کا الزام لگاتا ہے، مگر افغانستان ان الزامات سے انکاری ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے طالبان کے 2021 میں دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ دہشت گرد گروپ فتنۃ الخوارج کی سرگرمیاں کافی بڑھ چکی ہیں، تاہم کابل انتظامیہ ان الزامات کو رد کرتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر دیکھا جائے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی آپ کے سامنے آتی ہے۔ سب سے بڑھ کر ناکامی یہ ہے بلوچستان میں ٹرین ہائی جیک کا واقعہ جو پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد کی خلیج بڑھ چکی ہے۔ عوام کے اعتماد کو بحال کرنا سب سے اہم ہے۔ عوام پر دفاع کی پہلی نظر ڈالنی ہے، عوام کی حفاظت کرنی ہے، ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت ہم نے آپ کے سامنے ایک جائزہ رپورٹ رکھی کہ اس ماہ رمضان المبارک میں فتنۃ الخوارج نے پاکستان پر کیا کیا تباہی مچانے کی کوشش کی، اور ان دہشت گرد تنظیموں نے پاکستان پر گزشتہ دہائی سے سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ
حملے کیے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے، پاکستان کی فوج کو توفیق دے رہا ہے۔ ان فتنات الخوارج، ان لیدکی پسندوں، ان دہشت گردوں کا کلا کما کرتے ہوئے پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔